اب ہم بسم سورۃ اللہ انبیاء الرحمن الرحیم۔ 17واں سپارہ، اقترب اس للناس سورت کے اندر بھی حسابهم، بہت سے احکامات قریب ہیں، آ غور سے گیا سنیے لوگوں گا کے اور لیے ان کوشش کا کیجیے گا حساب کا دن۔ اپنی زندگی یہ کے آپ یہ نہ اندر سمجھے ان کو کہ لے یہ کے ان آنے لوگوں کی۔ کو آواز تھی، یہ ہمیں آواز ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اور اللہ رب العزت سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ موت کتنے قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنا آنکھ کا جھپکنا، اتنی موت قریب ہے کہ آپ منہ کے اندر آپ کے نوالا ڈالا آپ نے، پتہ نہیں کہ ہم وہ نوالا جو ہے اس کو اندر لے کے جائیں گے بھی یا نہیں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا دن۔ اور دیکھو وہ کتنے غفلت سے پڑے ہوئے ہیں، کتنی غفلت میں ڈوب کے کیسے جو ہے وہ اپنی دنیا کی گہما گہمی کے اندر، دنیا کی رونقوں کے اندر یہ بندے جو ہیں وہ مشغول ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری موت جو ہے وہ قریب ہو سکتا ہے ہمارا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ گیا ہو سکتا ہے ہمارے قبر کی جو زمین ہے وہ تیار ہو رہی ہو ہمارے لیے۔ اور اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا، اللہ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دینا، اللہ ہمیں اس غفلت کی زندگی سے اٹھا دینا، اللہ ہمیں اپنا بنا لینا، اللہ اس شیطان مردود کے چنگل سے ہمیں بچا لینا اور اس کی چالوں سے ہماری خود حفاظت کرنا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ نہیں آئی ان کے پاس کوئی نئی بات ان کے رب کی طرف سے، مگر یہ سنتے ہیں اس کو اور وہ یہ جو ہیں وہ اس کے اندر لاپرواہی برتتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت جو ہے یہ دونوں آپس میں، آپ نے فرمایا کہ دونوں اپنی انگلیاں جوڑ کے بتایا کہ یہ یوں جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی اور نہ ہی کوئی کتاب اترے گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ اس سے پہلے کہ قلم اٹھ جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، تو اس سے پہلے اللہ ہمیں ہدایت والا بنا دے۔ لاہیتن قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ نہیں ہے یہ سوائے ایک بشر کے جو تمہارے ہی جیسا ہے، تو کیا تم اس کی اطاعت کرو گے جو کہ جادوگر ہے، اور جب تم اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ہے یہ ساحر اور دیوانہ ہے۔ قالا، اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دے کہ میرا رب جانتا ہے تمہاری بات کو، جو آسمانوں کے اور زمین کے، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ تو ہر بات کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشان خیالات ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتری ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں اتری، بلکہ کیا ہے کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے اور یہ ایک شاعر ہے۔ پھر آپ ان سے کہیں کہ لے آ کوئی نشانی جیسی کہ لائے تھے، جیسا کہ ارسل الاولون، جیسی پہلے لوگ لائے۔ جب ان قرآن یہ جو کفار مکہ تھے نا، ان کو بھی تو یہی کہا کیا تھا کہ کیونکہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے قرآن کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا لی تھی اونچی آواز میں پڑھنے کے اوپر۔ آج وہی جہالت کا دور دیکھیں واپس آیا، مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت اور جو خطبہ ہے اس سے منع کیا گیا کہ اونچی آواز میں خطبہ جو ہے وہ نہیں سنا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو مسجد کے اندر خطبہ سن رہے ہیں اور جو راستے میں جاتا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے کان میں کوئی بھی آواز پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر ان کی بات اثر کرے اور وہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ پہلے لوگوں کو جو ہے وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ تو شاعر اور دیوانہ ہے، اگر تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے نا تو فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، کہ تو بھی پھر اپنے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی لے آ جیسی اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ معجزہ دیکھ کر ہی اگر ایمان لانا ہوتا تو پہلی امتیں جو ہیں پھر وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئیں؟ یہ والی امت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس امت کے دو حصے ہیں۔ اب ایک جو ہے وہ امت دعویٰ ہے اور ایک امت اجابہ ہے، یعنی کہ ایک امت کا ایک حصہ جو ہے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر کے جو ہے وہ اپنے راستے کو سیدھا کر کے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح پہ آ رہا ہے۔
اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کے اندر یہ دو اوصاف ہوں گے، اللہ کرے کہ وہ اوصاف ہمارے اندر ہوں، یا تو ہم سننے والے ہوں اور یا ہم سنانے والے ہوں۔ اور نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بھی بستی، ہم نے ان کو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا وہ ایمان لائے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر معجزہ دیکھ کر ہی انہوں نے ایمان لانا تھا تو پہلی جو قومیں تھی پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائیں؟ اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی مگر صرف مردوں ہی کی طرف ہم نے وحی کی۔ پھر پوچھ اہل ذکر سے، علماء سے، اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے سوال کرو جو پہلے سے کتاب دیے گئے، اور نہیں ہم نے بنایا ان کو، یعنی کہ وہ جو بھی نبی اور پیغمبر آئے وہ بھی یہ، کیونکہ اب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہ اللہ نے اتارا، تو یہاں پر ان کی اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے اتارا وہ بھی، ان کا جسم بھی خاکی تھا اسی طرح، اور وہ بھی کھانا کھاتے تھے، اور وہ بھی جو ہے تو وہ کیا ہمیشہ رہے ہیں؟ اگر وہ ہمیشہ نہیں رہے نا، اور ہم نے بھی ان لوگوں کو، اگر وہ جو لوگ پہلے آئے تھے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے کتابیں اتاری، اور جو قومیں پہلے آئیں وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو جس طرح اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر نبی بنا کے اتارا، تو جس طرح پہلے نبی جو آئے جس طرح وہ کھانا کھاتے تھے، وہ اگر ہمیشہ نہیں رہے تو یہ جو ہے، یہ جو اب نبی ہے کیا وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ وہ بھی اسی طرح ہی جس طرح باقی نبیوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے موت اتاری، اسی طرح سب کو موت جو ہے وہ آنا ہے نبیوں کی۔ یہ لیکن کیا ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ سچا کہ اللہ ان کی جو ہے وہ مدد کرے گا، پھر اللہ ان کو نجات دے گا جس کو اللہ چاہے گا، اور اللہ ہلاک کر دے گا ان لوگوں کو جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کا نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمارا ذکر کیا۔ اب یہ اگلی آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ دیکھیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے اتارا تمہاری اوپر اس کتاب کو، اور فیہ ذکرکم، کہ اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر ہر بندے کا نام لے کر اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا، کبھی کافر کہہ کے، کبھی منافق کہہ کے، کبھی مومن کہہ کے۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ امت محمدیہ کا ذکر اکیلے آیا، ان کے عمل جو ہیں وہ ملے جلے ہیں، ان کا موازنہ اب ہم اپنا موازنہ کریں کہ اگر ہم کفر پہ کھڑے ہیں اور بدی پر کھڑے ہیں، یا ہم اپنی اصلاح کر کے مومنوں کی جماعت کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا نا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اتارا تمہارے لیے اس کتاب کو، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے ہر جیسے لوگوں کے جو ہیں وہ اعمال بھی بتایا اور ان کا رزلٹ بھی بتایا۔ اللہ رب العزت نے بتایا جو کافر ہے اس کی سزا کیا ہوگی، جو منافق ہے اس کی سزا کیا ہوگی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی جزا کیا ہوگی۔ جو دائیں ہاتھ سورت واقعہ کھولیں تو اس کے اندر آپ کو پتا کہ قیامت کے دن لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، والسابقون السابقون، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اور ایک اصحاب الیمین ہوں گے، اور وہ جو ہوں گے دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی کے اندر نیکیاں بھی کی ہوں گی اور بدیاں بھی کی ہوں گی، اور دوسرے جو ہوں گے وہ اصحاب الشمال، اللہ ہمیں ان سے بچا لے، وہ دوزخی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تو بتا دیا۔ اب ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں؟ تو اپنا محاسبہ ہم خود کریں، اور اگر ہمارے اعمال کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور کتنی ہی ہم نے جو ہے وہ بستیاں جو ہیں وہ اس سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہم نے ان کو پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد جو ہے وہ ہم دوسری جماعتوں کو کھڑا کر کے لے آئے۔ تو آج اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا اللہ ہمیں ہلاک کر کے ہماری جگہ دوسروں کو نہیں لا سکتا؟ فلما، پھر جب انہوں نے محسوس کی ہمارے جب وہ محسوس کر لیں گے ہمارے عذاب کو، تو کیا اس وقت وہ زمین پہ اوپر ایڑیاں رگڑیں گے؟ اس طرح جس طرح بچہ اپنی ضد منوانے کے لیے زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنی
ایڑیاں رگڑتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آج ان ایڑیوں کو رگڑ رگڑ کے بھی نا آپ اس جہنم کے اندر اگر تم اس سے نکلنا چاہو گے نا تو پھر آج جو ہے وہ آج تم غافلوں کو اللہ جو ہے وہ ان عذابوں سے نہیں نکالا جائے گا۔ لا ترکزو، نہ تم ایڑیاں رگڑو آج اس جہنم کے اندر، اور لوٹ جاؤ اپنی اسی زندگی کے اندر جو اسباب، جو دولت، جو گھر تمہارے تھے دنیا کے اندر، تم نے جو ہے وہ اچھے اچھے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اب کیا ہے کہ ایک دفعہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے تو ہم اچھے عمل کریں گے، تو اللہ کہتا ہے ذرا آج اس جہنم کے اندر جو ہے وہ اپنی ان باتوں کو یاد کرو کہ کس طرح تم نے خوشحال زندگی گزاری، اور اس خوشحال زندگی کے اندر جو ہے وہ تم نے اللہ کو بھلائی رکھا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں آج اسی وہ جو خوشحال زندگی تمہیں اللہ رب العزت نے نعمتوں والی دی تھی نا، اور تم نے اس کی نعمتوں کی نہ قدری کی، تو اللہ ان سے اب آج تمہارے لیے تم سے انہی نعمتوں کا اللہ سوال کرے گا۔ کالو، وہ کہتے ہیں ہائے خرابی ہمارے لیے کہ ہم ہی ظالم تھے، پس اور نہ ہوگا ان کا پکارنا اس جہنم کے اندر کے اب وہ اس وقت یہی کہتے رہیں گے کہ اے اللہ ہم ظالم ہیں، ہمیں ایک مرتبہ جو ہے وہ اس جہنم سے نکال دے، ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، ہم وہ عمل کر کے آئیں گے جو اللہ تجھے پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا اب ان کو، اب ان کی اس بات کی طرف تو اللہ دھیان نہیں دے گا، اور ان کو اس طرح بنا دے گا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو یا بجھی ہوئی آگ ہو، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل اور تماشے کے لیے۔ اگر ہم ایسا ارادہ کرتے تو ضرور ہم خود بنا دیتے اس کو کھیل اور تماشا، بے شک ہم ایسا کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ جو رومی اکھاڑے ہوتے تھے نا، رومی سلطنت کے اندر، یہ لوگ کیا کرتے تھے بندوں کا مقابلہ درندوں کے ساتھ کرواتے تھے، اور جس وقت کوئی بھی درندہ جو ہے وہ بندے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا، اور تو اس وقت یہ لوگ جو ہیں یہ تالیاں بجاتے اور خوش ہوتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا مقصد تو ہرگز یہ نہیں تھا، میں نے تو اپنے بندے کو جو ہے وہ کھیل اور تماشا نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے ان کو کھیل اور تماشا ہی بنانا ہوتا تو اللہ کہتے ہیں میں خود ان کے ساتھ ایسا کرتا۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے کیسے دنیا کے اندر ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں کبھی بے نقاب کیا؟ اور امت محمدیہ کے لیے تو دیکھیں اس کے بعد نہ کوئی اور امت آئے گی کہ اللہ اس کو ہمارے قصے پڑھ کے سنائے اور ہمیں جو ہے وہ اللہ رسوا کرے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمارے دنیا کے اندر بھی پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمارے آخرت میں بھی پردے رکھ لے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اگر یہ دنیا میں یہ کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی کہ تم اس دنیا کے اندر رہ کے اس کی نعمتوں کو پا کے میری ذات تک پہنچو، میری قدر کرو، اور پھر جو ہے وہ اچھے اعمال کرو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے، اللہ کیا کرے گا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، کہ اللہ حق کو باطل پر مارتا ہے، پھر اس سے کیا کرتا ہے کہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ انسان کو بنا کر اللہ اس کا تماشا نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق کو بنایا اور اللہ اس کا تماشا کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو لوگ حق کو دیکھ کے جھٹلاتے نہیں ہیں نا، اس حق کی قدر کرتے ہیں، ان کی تو اللہ قدر کرے گا، اور ان کے لیے ویل کی وادی ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو اللہ کل جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور اس کے پاس جو مخلوق ہے نا، یعنی کہ فرشتے، وہ تکبر نہیں کرتے کہ اس کی عبادت کریں، اور نہ ہی وہ اس کی عبادت کرنے میں سستی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی 1000 مخلوق میں سے 9 حصے جو ہیں وہ فرشتوں کے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، اور اس تسبیح کے بیان کرنے میں وہ کمی نہیں کرتے۔ کیا وہ بناتے ہیں معبود
کیا انہوں نے بنا لیا ہے معبود جو زمین میں ہے، اور وہ مرنے کے بعد لوگوں کو، یعنی جن لوگوں کو تم نے دنیا کے اندر معبود بنایا ہے نا، کیا وہ مرنے کے بعد ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں لوگوں کو جمع کروں گا اور پھر ان کا حساب لوں گا، تو جن لوگوں کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے زمین کے اندر، کیا ان کے اندر طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کریں؟ لو کانا فیہما آلہۃ، اگر زمین کے اندر کوئی اور معبود ہوتا تو اس صورت میں اس زمین کے اوپر فساد پھیل جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ معبود اگر کوئی اور ہوتا، کوئی اور اللہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی یہ نہ چاہتا کہ ساری حکومت جو ہے وہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ آج ایک اللہ کی بادشاہی ہے، ایک اللہ اپنی مرضی سے سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، اور جو کچھ زمین والوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اللہ خود کرتا ہے۔ اگر کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہوتا تو یہ زمین کے اندر جو ہے یہ فساد پھیل جاتا، اور جو اللہ رب العزت نے اتنے عدل کے ساتھ کائنات بنائی جو کہ ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے، تو اس وقت بھی اس کائنات کے اندر بھی پھر ضرور رد و بدل ہوتا۔ پاک ہے میرا رب جو عرش کا مالک ہے، اور وہ ان ساری چیزوں سے جو تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو نا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تو اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہیں وہ سوال کرتا، نہیں سوال کیا جاتا ان سے اس بارے میں۔ اور وہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو جن کا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جمع کرو، کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کل اس قابل ہیں کہ وہ تمہیں جمع کر کے تو تم سے کوئی حساب کتاب لے؟ وہ لوگ جو ہیں وہ تو خود اللہ کے سامنے اپنے اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ آپ سے کیا سوال کریں گے؟ وہ تو خود سوال کیے جائیں گے۔ ان سے اللہ اس وقت سوال کرے گا کہ جنہیں تم نے بنا لیا معبود اللہ کے سوا، کل اے میرے نبی ان سے یہ کہو کہ لے آؤ پھر اپنی دلیل، جو قرآن مجھ پر اترا اس سے پہلے جو شریعتیں اتری، ان میں اگر کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تو لکھ کر تو اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو سمجھ کے حق کا انکار کرتے ہیں۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وہی کرتے ہیں اس کی طرف، بے شک وہ وہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، پاس صرف اور صرف اللہ ہی کی، صرف ہماری ہی عبادت کرو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا، پاک ہے اللہ اس سے، بلکہ وہ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو اللہ کے روب سے فرشتے جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنا غلام کہا کیونکہ وہ اللہ کے سامنے نہیں بولتے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ان کو کہتے تھے، تو کیا بیٹیاں اپنی بات منوانے کے لیے ضد نہیں کرتی؟ تو یہ تو اللہ کی ایسی مخلوق تھی جو اللہ کے سامنے بل عباد مکرمون، اللہ نے ان کو اپنے وہ غلام کہا جو کہ اس کے آگے ہر وقت اپنی نگاہیں نیچے کیے اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، نہیں وہ سبقت کرتے اس سے بڑھ کے، یعنی کہ جو کچھ اللہ رب العزت ان کو بتاتا ہے وہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا اس قیامت کے دن سوائے اس کے کہ جس سے راضی ہوگا اللہ، اور وہ اس کی خشیت سے جو ہے وہ اللہ کے آگے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اور ان فرشتوں میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں الہ ہوں من دونہ ہی، اس اللہ کے علاوہ، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس سے بدلہ لیں گے، ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم سے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں وہ دیکھتے کافر کہ بے شک آسمان اور زمین جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے بنایا اور ہم نے بنایا اسی پانی سے، یعنی کہ جو اللہ کا عرش پہلے پانی کے اوپر تھا نا، جب اللہ رب العزت کا دل چاہا زمین و آسمان بنانے کو، تو اللہ رب العزت نے پھونک مار کے آدھا پانی جو ہے وہ اس کو آسمان پہ چڑھایا، اور اس سے اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، پھر آدھا جو پانی نیچے تھا اس سے وہ زمین کے اوپر، ہماری زمین کے نیچے جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ اس کو زندہ کیا، تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ اب ایک زمین کی 7 زمینیں اور ایک آسمان کے 7 آسمان اللہ رب العزت نے بنائے، اور دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا راستہ بھی انہی راستوں میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے۔
کفارے یہ جو ہیں وہ جعلنا اور ہم نے بنایا اس زمین کے اندر پہاڑوں کو کہ میخیں بنا کے اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو گھڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین جو ہے وہ ہمیں جب ہم اس کے اوپر چلیں پھریں اور یہ جھک جائے، اور ہم نے رکھے اسی زمین کے اندر جو ہیں وہ کشادہ راستے تاکہ تم راستہ پاؤ، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت، اور ہم ہی اس اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے اور اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، اور یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور نہیں ہم نے بنایا کسی بشر کو اس سے پہلے جو کہ ہمیشہ کی زندگی جیے۔ اور افا امتا، کیا وہ سارے جو ہیں وہ مر گئے تو کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم آزمائیں گے تمہیں شر سے بھی اور خیر سے بھی۔ یہ تمہارے لیے زندگی جو ہے یہ تو ایک آزمائش ہے، اور ہم تمہیں ہماری ہی طرف تمہیں سب کو لوٹ کے آنا ہے۔ یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی بد دعا دیا کرتے تھے، تو اسی لیے اللہ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا کہ اگر اللہ اپنے نبی کو موت دے دے گا تو کیا تم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے الینا یرجعون، سب نے جو ہے وہ واپس آنا ہی آنا ہے، اور یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی نا، اللہ نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ آیا اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ اللہ کو مان کے چلتے ہیں، یا ہم اللہ کے احکامات کی نفی کرتے ہیں۔ اور جب ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ بنائے گا، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے جو کہ وہ یہ ہمارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جو ہے وہ اللہ کا کیا کرتے ہیں، یتخذون کا الا خضوا، کہ وہ یہ اب زندگی کے اندر تو یہ کیا کرتے ہیں، معبودوں کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ یہاں پر اب حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا کہ جب دیکھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ کافر، تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا یہی ہے یہ وہ شخص؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ اب انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اور جب رحمان کا ذکر آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کے قصیدے پڑھنے لگ جاتا ہے، اور جب ہمارے معبودوں کا ذکر آتا ہے تو اس وقت ان معبودوں کی برائی کرتا ہے۔ پیدا کیا انسان کو اللہ رب العزت نے جلدی کرنے والا، یعنی کہ اجل کہتے ہیں کہ جو جلد باز، ساوریکم، ان قریب ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں، پھر نہ تم اس کے اندر جلدی کرو۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا اللہ کا وعدہ پورا، کب اترے گا اللہ کا عذاب؟ اگر اے نبی تم اپنے قول کے اندر سچے ہو تو کاش وہ جانتے وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں کہ آج اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، جس دن وہ وقت پورا آ جائے گا تو اس وقت یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے آگ کو اپنے منہوں کو جلسانے سے روک نہیں سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ بل تاتیہم، بلکہ آئے گی ان کے اوپر قیامت یا موت، دونوں اچانک، پھر وہ انہیں ہلاک کر دے گی، پھر وہ نہ استطاعت رکھتے گی دوبارہ واپس پلٹنے کی، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں رسولوں کا آپ سے پہلے بھی۔ پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس سے پہلے، اور نہ تھے جن چیزوں کا یہ مذاق اس سے پہلے اڑاتے تھے، اب ان کو وہی چیزیں جو ہیں وہی اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان کو گھیرے گا جس کا اس سے پہلے یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی ان نافرمانوں سے یہ پوچھو کہ کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے اس تمہارے بندے کے نافرمان ہونے کے باوجود، تمہارے گناہ گار ہونے کے باوجود، نعمتوں کی ناقدری کرنے کے باوجود، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات کو بھی اور صبح کو بھی رحمان کے علاوہ؟ بلکہ وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔
ام لہم آلہتن، کیا ان کے لیے جو ہیں اور کوئی معبود ہے جو انہیں مشکل سے بچائے گا میرے سوا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں نا کہ سوال کرو ان سے کہ کیا اگر میں ان کے اوپر کوئی آفت یا کوئی مصیبت جو ہے اس کو نازل کر دوں تو کیا کوئی اور معبود ہے جو ان کو ان تکلیفوں سے نجات دے؟ نہیں استطاعت رکھتا کوئی بھی ان میں سے جن کو یہ پکارتے ہیں کہ وہ اپنی مدد جو ہے وہ خود کر سکے، اور نہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ کو اپنی مدد کرنے والا اللہ کے سوا، یعنی ان کا کوئی اور ساتھی اور کوئی مددگار جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ کہ لمبی ہو گئی ان کی عمریں، یعنی ان کا خوشحالی کا وقت جب لمبا ہو گیا نا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک ہم کم کر رہے ہیں زمین کو اس کو کناروں سے، افہم الغالبون، تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جس طرح زمین کم ہو رہی ہے اور اسی طرح تو کیا یہ غالب آئیں گے؟ یعنی جس طرح ان کے اوپر زمین کے اسباب آج تنگ ہو رہے ہیں، اس کی مثال ہم یوں سمجھیں کہ اگر اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دے بھی دیں تو اللہ کیا کرے گا کہ جس وقت اللہ کی مرضی ہوگی نا تو اللہ ان اسباب سے جن سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، اللہ ان اسباب میں سے طاقت کو کھینچ لے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ جو ہے آج اللہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ باطل کے قدم آہستہ آہستہ اللہ کمزور کر رہا ہے اور ان کی اوپر زمین جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے، تو کیا یہ غالب آئیں گے؟ اب کل انما، اے نبی ان سے کہہ دو، انذرکم بالوحی، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس وحی کے ساتھ جو میرے اوپر اتری، اور نہیں سنتے اس وحی کو جو گونگے اور بہرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، کیا اور تو اس وحی کو، اس قرآن کو ان لوگوں کو نہیں سنا سکتا جو گونگے اور بہرے ہیں، جو اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اور اگر جس وقت ان کو پہنچے گی نا آگ کی کوئی بھی لپٹ تو اپنے رب کے عذابوں کی، تو اس وقت یہ ضرور کہیں گے کہ ہائے خرابی ہمارے لیے، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور اس وقت ہم رکھیں گے ان کے لیے ترازو انصاف کا قیامت کے دن، پھر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی بوجھ جو ہے، کوئی بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ عدل اور احسان سے اللہ فیصلے کرے گا، اور اگر ہوگا اللہ نے کسی بندے کے اوپر ایسا کوئی بھی جرم عائد نہیں کرے گا اور نہ اس کو اس کی سزا دے گا جو کہ اس نے نہیں کیا، نہ ہی کوئی ایسی نیکی ہوگی جس کا اجر جو ہے وہ اللہ اس دن ضائع کر دے گا۔ اللہ کے حساب کو کوئی دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو آج حساب کرتے ہیں تو بار بار جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں نا کہ کہیں حساب کتاب میں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، تو اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہوگا، اور اسے تمہیں اس وقت جو ہے وہ اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر ہے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہاری اچھائی یا برائی تو اللہ دونوں کو لے آئے گا، اور کافی ہے اللہ ہی حساب لینے کے لیے۔ اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اللہ بندوں کی قسمت جو ہے وہ اس کو ان کی گردنوں کے اندر جو ہے وہ توق بنا کے ان کا اعمال نامہ اس وقت ان کو پہنا دیا جائے گا جو کہ کھلا ہوا ہوگا، پھر اللہ کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حساب، کہ آج تیرے لیے یہ کافی ہے کہ تو اپنا حساب جو ہے وہ خود لے لے، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو فرقان، حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والے جو ہے کتاب دی، نیکی اور بدی کی پہچان کے لیے، اور یہ ذکر تھا پرہیزگاروں کے لیے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے، اور وہ اس قیامت کی گھڑی کا ذکر سنتے ہیں تو اس سے ڈر جاتے ہیں، اور یہ ذکر ہے یعنی قرآن پاک جو ہے یہ بھی بابرکت ہے، ہم نے اتارا اس کو، افا انتم لہو منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو عقل، فہم اور دل کی روشنی اس سے پہلے کہ، اور ہم ہی اس اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے والا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عالمین ہم ہی ایسا کر سکتے ہیں، ہم ہی جو ہیں ہم نے
اس کو وہ بھلائیاں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی نا، وہ نقصان سے بچنے اور نیکی سے فائدہ اٹھانے کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ ہی نے ان کو عطا کی۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے کہ یہ مورتیاں ہیں جن کے پاس تم جو ہے وہ جمے بیٹھے رہتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم اور تمہارے باپ و اجداد جو تھے وہ تو کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ کالو انہوں نے کہا کہ کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق، یا تو ہم سے ایسے ہی جو ہے وہ خالی خلی باتیں ہی کر رہا ہے۔ کالا کہا بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور میں اپنے رب کی ربوبیت کے اوپر دلیل کے ساتھ گواہ ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور قسم ہے اللہ کی ضرور میں کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال میں چلوں گا جب تم پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے۔ فجا ہوں پھر میں کر دوں گا ان کو ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر انہوں نے کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا کہ ایک بڑے بت جو ہے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو کیا یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے میرا ہاتھ نہیں روکا تو کیا یہ تجھے بچائے گا؟ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ٹکڑے کر دیے اور ایک بڑا جو تھا اس کو واپس چھوڑ دیا تاکہ جس وقت لوگ واپس آئیں تو پھر وہ اسی کی طرف رجوع کرے۔ کالو انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ بے شک وہ جو ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نام لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ برا بھلا کہتا تھا ہمارے بتوں کو۔ انہوں نے کہا جو وہ سردار تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ لے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں اور اس کے عمل کی جو ہے وہ گواہی دیں کہ یہی ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ کالو انہوں نے اب جب ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے دھمکی دے چکے تھے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کروں گا، تو اب یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کالا کہنے لگے بل فعلہ، پوچھو اس سے، یہ جو سامنے بڑا بت کھڑا ہے کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ اس سے پوچھو یہ جو بڑا بت تمہارا، جو چھوٹے چھوٹوں کو تو میں نے مار دیا، چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ تو ان کے ٹکڑے ہوئے، تو یہ بڑا جو ہے یہ تو بالکل صحیح حالت میں کھڑا ہے۔ اب آپ تم اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکتا ہے تو یہ اس بات کی گواہی دے نا کہ کس نے جو ہے وہ ان بتوں کو توڑا۔ پھر وہ لوٹے اپنی طرف، یعنی کہ انہوں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ بے شک تم ظالم ہو۔ اب بجائے کہ اس کے کہ اس وقت اپنے آپ کے اندر جو جھک کے ان کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ بت جو ہیں یہ تو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، تو لیکن ان کی ضد جو ہے وہ اس بات کے آڑے آئی، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہنے لگے کہ تو جانتا ہے کہ یہ بت جو ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ کیا پھر تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کی جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائے۔ اف لکم، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ حرقوہ، اس کو جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ اب انہوں نے 40 دن کے لیے آگ جلائی۔ آگ انہوں نے اس لیے جلائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ڈر جائے گا۔ آج تو یہ ہمارے سامنے گردن اکڑا کے بات کر رہا ہے نا، لیکن جس وقت وہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھے گا کہ وہ اس کے لیے سلگائی گئی ہے، تو اس وقت یہ آگ کو دیکھ کے ڈر جائے گا اور معافیاں مانگنے لگے گا اور توبہ کرے گا کہ آئندہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہیں کہے گا۔ لیکن ابراہیم کے اندر جو ایمان کی آگ جل رہی تھی وہ اس آگ سے کہیں زیادہ تھی۔
ان اللہ رب العزت نے اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالے گا کون؟ تو پھر انہوں نے منجنیق، یعنی کہ یہ جس کو آپ اپنی زبان میں جو ہے وہ سوئنگ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں اس کو پینگ بھی کہتے ہیں، تو اس طرح کی منجنیق بنائی اور اس کے اندر ان کو جو ہے وہ بٹھا کے تو آگ کے اندر جو ہے وہ ان کو دھکا دے دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ، جس دن سے میں نے تجھے بنایا ہے تو جل رہی ہے، آج میرا حکم بدل گیا ہے۔ اللہ بدل سکتا ہے نا؟ کل قیامت کے دن بھی تو اللہ رب العزت نے، آج تو ہماری زبان صرف بولتی ہے، تو کل اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے پورے بدن کو زبان لگائے گا، اور پورا ہمارے بدن جو ہے وہ اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے گواہیاں دے گا، ہاتھ پاؤں زبان کان ہر ایک چیز جو ہے وہ گواہی دے گی کہ اللہ رب العزت اس بندے نے میرے اس عضو سے فائدہ اٹھا کے یہ والا برائی کا کام کیا۔ تو اسی طرح اس وقت پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ آج میرا حکم تیرے سے بدل گیا، اور اللہ نے کہا کہ یا نارکونی بردم و سلامہ، کہ اے آگ جو آج سے پہلے تو جل رہی تھی، آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم کے لیے۔ اگر خالی آگ ٹھنڈی ہوگی تو پھر بھی، اگر آگ خالی ٹھنڈی ہوگی تو پھر بھی وہ جو ہے وہ اس کی ٹھنڈ سے بھی جو ہے، اب آپ کو دیکھیں کہ زیادہ سردی بھی نقصان دہ ہوتی ہے نا، تو بالکل اسی لیے اللہ رب العزت نے ساتھ سلامتی والی کہا کہ آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، اور ارادہ کیا اس کے لیے تدبیر اس کو ہلاک کرنے کی، پھر بنا دیا اللہ رب العزت نے انہی کی تدبیر کو جو ہے وہ اللہ نے خسارے میں پانے والا، خسارے میں بنا دیا، یعنی کہ اللہ نے ان کی تدبیر جو ہے وہ اس کو غلط کر کے ان کو دکھا دیا، اور ہم نے نجات دی لوط کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اس شام کے علاقے میں، پھر ان کو بھیجا جس کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں اتاری ہیں۔ اب اس وقت کیا ہوا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ 40 دن کے بعد آگ سے جب نکالا گیا، جس وقت وہ آگ سے باہر آئے تو اس طرح اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر نکلے کہ جس طرح کوئی بڑا کوئی پکنک منا کے نہیں بندہ باہر آتا، کیونکہ آگ نے ذرا سا بھی نہ ان کی ذات کو نہ ان کے کپڑوں کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا تھا۔ جبرائیل امین ان کے لیے ایک کرسی جنت سے لے آئے تھے جو اس آگ کے بیچ میں رکھ دی گئی، اور آپ آرام سے اس کے اوپر جو ہے وہ جب تک وہ آگ جلتی رہی آپ اس کے اندر بیٹھے رہے۔ جب آپ باہر نکلے تو ان کا باپ آزر بھی باہر ان کو جلانے والوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھا۔ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تیرا رب جو ہے وہ کتنا زبردست ہے جس نے تجھے جلنے نہیں دیا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، اگر آپ بھی اللہ رب العزت کے آگے اسی طرح جھک جائیں گے نا، جس طرح میرے اندر ایمان کی آگ ہے، اسی طرح اگر آپ کے دل کے اندر بھی ایمان کی روشنی ہوگی تو یہ آگ کوئی کسی کو بھی یہ ایمان کی روشنی جو ہے نا وہ بجھنے نہیں دے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے ان ظالموں سے نجات دی، اور حضرت لوط علیہ السلام صرف اس آگ کو دیکھ کے صرف ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لے کے آیا، وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے جو ان کے بھانجے تھے۔ باقی کوئی بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، اور جب انہوں نے پھر ہجرت کی تو اس ہجرت کا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے بعد عطا کیا ان کو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پوتے کی صورت میں۔ انہوں نے اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑا تو اللہ نے ان کا کنبہ بنا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے جو ہے وہ نیک اور صالح بنایا، اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک امت، ان سب کو، یہ جو تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ساری لڑی جو چلتی آ رہی ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنا دیا ان کو ایک امت، اور وہ ہدایت دیتے ہیں ہمارے حکم سے، اور ہم نے وہی کی ان کی طرف کہ نیکی کے کام کرو، نیکی کے کام کرنے کی، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سارے کے سارے جو تھے ہمارے بندے تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو جو ہے ہم نے دی
بات کرنے کی طاقت اور حکمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا علم ان کو دیا، اور ہم نے نجات دی ان کو اس ظالم بستی سے جس کے رہنے والے جو تھے وہ آپ کو پتا کہ لوط علیہ السلام کی بستی کے لوگ جو تھے وہ کس طرح کی گندی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دی ان کی اس بستی سے جس بستی کے اندر جو ہیں وہ برے کام ہوتے تھے۔ بے شک وہ قوم جو ہے وہ بہت ہی نافرمان تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں ان سب کو، بے شک وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے نیکوکار بندے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بڑے عذاب سے۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کو اس قوم سے جو اس کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ قوم جو ہے وہ بری تھی، پھر ہم نے غرق کر دیا ان سب کو اکٹھا۔ اور داؤد علیہ السلام، اس کا قصہ ہم بہت دفعہ پہلے نوح علیہ السلام کا پڑھ چکے، اس لیے اس کو نہیں کھول رہی۔ وہ داودہ، اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب فیصلہ کر رہے تھے کسی کھیتی کے بارے میں، جب رات کے وقت چر گئیں اس کے اندر بکریاں کسی دوسری قوم کی، اور ہم جس وقت وہ فیصلہ کر رہے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم ان کے فیصلے کے اوپر گواہ تھے۔ اب رات کے وقت اس طرح ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں ایسا ہوا کہ رات کے وقت ایک شخص کی لہلہاتی ہوئی کھیتی کے اندر کسی دوسری قوم کی بستیاں جو ہیں وہ آ کے گھس گئیں، اور انہوں نے آ کے اس کی ساری فصل کو خراب کر دیا۔ اب وہ صبح کے وقت وہ بندہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے آ کر شکایت کی کہ اس بندے کی بکریوں نے میری فصل کو خراب کر دیا ہے، اب آپ فیصلہ کریں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جو باغ والے کا نقصان ہوا ہے وہ بکری والے کو ادا کرنا ہے، وہ اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے۔ تو اس لیے جو بکریاں ہیں نا وہ اپنی بکریاں جو ہیں وہ اس کو دے دے باغ والے کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کیا، اور وہ دونوں جو تھے ان کو ہم نے دی تھی حکمت اور علم، یعنی باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ کے فیصلے کو سنا اور کہنے لگے کہ اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میرا فیصلہ کوئی اور ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ بیٹے پھر تمہارا کیا فیصلہ ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جگہ پر میں ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ جو بکری والا ہے بکری والے کو باغ دے دیا جائے اور باغ والے کو بکریاں دے دی جائے، دونوں اپنا اپنا کام کریں۔ جب کھیتی والے کی کھیتی اتنی بڑی ہو جائے جتنی بکریوں نے خراب کی تھی، تو بکری والے کو بکریوں اور باغ والے کو اس کا باغ جو ہے وہ واپس کر دیا جائے، یعنی کسی کا بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس میں ایک بات بتائی گئی کہ اگر دن کے وقت جانور جو ہے وہ کسی کھیت کے اندر گھس جاتا ہے تو باغ والے کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے اپنے باغ کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ کیوں نہیں لگائی۔ اور اگر رات کے وقت بکریاں چر گئیں تو رات کے وقت اگر اس کے باغ کا کوئی نقصان ہوا تو اس وقت جو ہے وہ جانور والے کا، بکری والے کا قصور ہے، کیونکہ اس نے اپنے جانوروں کو باندھ کے نہیں رکھا اور اس نے ان کو کھلا چھوڑا رات کے وقت، اور انہوں نے آ کے کسی دوسرے کی کھیتی کو نقصان پہنچایا۔ اب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا اس کو پھر قبول کیا گیا، اور جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اپنے فیصلے کے اوپر مقدم جانا۔ اور ہم نے مؤخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، وہ تسبیح بیان کرتے تھے ان کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی ان پہاڑوں کو اور ان پرندوں کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
اور اسی طرح ہم نے دیا یعنی داؤد علیہ السلام کو سن عطا یعنی کاریگری اس کو عطا کی۔ وہ کیا کرتے تھے، لبو سن لکم لتحصنکم من باسکم، کہ وہ لباس تیار کرے تمہارے لیے جو تمہیں جنگ سے بچائے۔ یعنی اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ لوہے کو میلٹ کر دیا تھا ان کے ہاتھوں کے اندر۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا سارا خرچہ جو ہے وہ بیت المال سے نکالا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند کیا، اور اب داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پھر وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کے اندر اتنی تاثیر رکھ دی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے تھے تو لوہا بالکل میلٹ ہو جاتا تھا، پھر آپ اس سے جو چاہے بنا لیتے، تو آپ پھر اس کے ساتھ آپ زریں بناتے تھے تاکہ وہ ان کو جنگ کے وقت جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم ان نعمتوں کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہو؟ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر تو مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے یہ جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ آپ میرا شکر ادا کریں، تو یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، وہ تجریب امر ہی، وہ اللہ کے حکم سے ہوا جو ہے وہ چلتی تھی، اور اس زمین کی طرف جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی تھی کہ اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ہواؤں کو مسخر کیا۔ وہ کیا کرتے تھے، تخت کے اوپر جو ہے وہ خود اپنے تخت کے اوپر، اتنا بڑا ان کا تخت تھا کہ اس کے اوپر خود بھی بیٹھ جاتے اور اپنی پوری عوام کو بھی اس کے اوپر، جو ان کی سلطنت کے لوگ تھے ان سب کو بھی آپ اپنے اس تخت کے اوپر بٹھا لیتے۔ پھر اس وقت آپ جو ہے وہ اس تخت کو حکم دیتے اور اس ہوا کو حکم دیتے، اور ہوا اللہ کے حکم سے جو ہے اوپر اٹھتی، اور پھر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو آپ کا 1 ماہ کا سفر ہوتا تھا وہ 1 دن کے اندر ہو جاتا تھا، اور آپ نے جب کسی جگہ پر اترنا ہوتا تو آپ اس وقت ہوا کو حکم دیتے، تو ہوا جو ہے وہ پھر نرمی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ تخت جو ہے وہ زمین پہ اتر آتا۔ اور آج کل یہ کام جو ہم جہاز کر رہے ہیں نا، وہی کام حضرت سلیمان کے لیے ہوا کر رہی تھی، اور بالکل اس کی رفتار بھی جہاز کی رفتار کی طرح ہی تیز ہوتی تھی، جو ان کو لے کے جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا وہاں ان کو پہنچا دیتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ایسا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ جاننے والا اللہ، اور اللہ ہی نے ان کو یہ علم دیا تھا۔ اور اسی طرح شیاطین جو ہیں، شیاطین جن جو ہیں وہ سمندروں میں غوطہ لگاتے اور ان کی تہوں سے کیا کرتے، ان کے لیے ہیرے موتی اور دوسری مفید چیزیں جو ہے وہ نکال کے لاتے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی وہ ان کے لیے بہت سے کام کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور جنوں سے سلیمان علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی حفاظت جو ہے وہ اللہ خود کرتا تھا، ورنہ وہ انہیں چیر پھاڑ دیتے۔ اور یہ بعض جن ایسے تھے جو مستی کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، تو ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے اللہ رب العزت کے حکم سے ان سے زبردستی کام لیا جاتا تھا۔ اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں ان کا قصہ بھی یہ ہے کہ ان کو 18 سالہ بیماری نے آ گھیرا تھا، ان کے جسم کے اوپر پھوڑے بن جاتے تھے، اور ان پھوڑوں کے جلد کی ان کو بیماری تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کے زخموں سے بو آتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ جو ہے، ان کا پورا خاندان ان کو چھوڑ کے چلا گیا، اور صرف ایک بیوی جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، وہ صرف ان کے پاس رہ گئی، وہ صرف ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے ان کی اس بیماری کو دور کیا اور انہیں نجات دی اس تکلیف سے جس کے اندر وہ گرفتار تھے، پھر ہم نے دیا ان کو ان کا اہل واپس، اور مثلہم معہم،
اور انہی جیسا جتنا ان کا گھر بار تھا اتنی ہی اولاد اللہ رب العزت نے ان کو اور عطا کی۔ یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، اور ذکر للعابدین، اور ذکر ہے اس کا، اس نصیحت ہے بندوں کے لیے۔ یعنی کہ وہ جو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیوی جو ہے وہ شہر سے، کیونکہ ان کے گھر کے ارد گرد محلے والے جو ہیں وہ بھی ان کی اس بدبو سے تنگ تھے، اس لیے وہ انہوں نے کوڑے کے ڈھیر کے پاس ایک وہ جگہ تھی جہاں پر وہ اپنے خامد کو لے آئیں، اور وہاں ہی وہ رہتی تھیں۔ وہ خامد کو اس جگہ پہ چھوڑ کے خود جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے چلی جاتی، جب شام کو واپس آتی تو اپنے میاں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے کے آئی ہوئی ہوتی۔ اسی طرح جو ہے وہ 18 سال گزر گئے، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے اس، اصل میں حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو ہے ان کی آزمائش ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ وہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے آئی، لیکن شیطان مردود جو ہے وہ آ کے ان کو ہر وقت بہکاتا رہتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اس بیماری کی وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ شیطان آ کے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے مجھے تکلیف، اس کی باتوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت جو ان کی بیوی تھی، ہنا نام تھا شاید ان کا، وہ کام پہ گئی ہوئی تھی، واپسی کے اوپر جب آئیں تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے وہاں جو ہے بیٹھا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر ایک بندہ تھا مریض، تو حضرت ایوب مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں جو ہے میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے میرے پاؤں کے نیچے میں چشمہ بہا دیا کہ اس چشمے کو سے آپ نہائیں بھی اور اس کا پانی بھی پئیں۔ تو پھر اللہ کے فضل سے جو ہوا، میں نے وہ پانی بھی پیا، اور جو ہے اس سے میں نہایا، اور میرے سارے زخم جو ہیں وہ اس سے دور ہو گئے، اور آسمان سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جوڑا اتارا جس کو وہ پہن کے جو ہے وہ اپنی بیوی کے آنے سے پہلے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس قصے کے اندر ذکر للعابدین، یہ نصیحت ہے بندوں کے لیے کہ کس طرح دیکھیں اللہ سے، میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتی ہوں کہ جب بھی اللہ سے مانگیں تو اتنے وثوق سے مانگیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہم یہ حالانکہ جس وقت ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس میں دعا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دعا کریں تو اس کے ساتھ ایسے کریں کہ اللہ رب العزت تیرے پاس تیری رحمت کے خزانے، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں جو اس بیماری سے مجھے نجات دے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے پاس رزق کے خزانے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میرے رزق کے اندر برکت دے اور میرے لیے اچھے اسباب پیدا کرے، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت تیری ذات جو ہے، اللہ تیرے پاس سارے اسباب ہیں، اللہ آج اگر میرے اوپر دکھوں کی، مصیبتوں کی یلغار ہے تو اس یلغار کو بھی اللہ رب العزت سوائے تیرے کوئی دور نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے تیرے در کے سوا کوئی اور در نظر ہی نہیں آتا، اللہ میں اپنی ساری حاجتوں کو لے کے اللہ تیرے دربار کے اندر آئی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے میری ساری آس، میری ساری امیدوں کو اپنی رحمت سے پورا کر دینا، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ دعاؤں کو کوئی بھی قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ پاک میں تیرے در پہ آئی، اللہ میری ساری دعاؤں کو دعائیں مستجاب بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو جب اس طریقے سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل جو ہے، یہ بھی سارے کے سارے جو تھے وہ اللہ کے صابر بندوں میں سے تھے، اور ہم نے داخل کیا ان سب کو اپنی رحمت کے اندر، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی کیا تھا کہ وہ ان کے زمانے کے اندر جو تھا وہ یہ پڑھائی لکھائی کا کام بھی ان کے زمانے کے اندر ہی جو ہے وہ جاری ہوا، اور یہ صنعت وغیرہ بنانے کا جو کام تھا وہ بھی انہی کے زمانے کے اندر جو ہے وہ جاری ہوا تھا۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میرے صابر بندے تھے، یعنی ان کو دین کے معاملے میں کسی قسم کی جو بھی تکلیف ہوئی نا تو یہ اس کے اوپر واہ ویلا نہیں مچاتے تھے، صبر کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود درزیوں کا کام کرتے تھے، اور ایک ایک ٹانکے کے اوپر جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ایک ایک ٹانکے کے اوپر جو ہے یہ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ان کے پاس جو کپڑے سلانے کے لیے کوئی بندہ آیا نا، تو اس نے جب یہ اس وقت دکان پہ موجود نہیں تھے، ان کا بیٹا تھا، تو وہ آیا تو اس نے وہ لباس اپنا لے گیا، لیکن اس نے کیا کیا کہ کھوٹے دھرم جو ہیں وہ دے گیا، بجائے اس کے کہ آپ کی سلائی جو ہے وہ پوری دیتا۔ تو آپ جس وقت واپس آئے تو آپ کے بیٹے نے بتایا کہ دیکھو وہ جو ہے وہ اس نے کھوٹے درہم دیے تھے تو میں نے اس کو واپس کر دیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ بیٹا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اس سے وہ کھوٹے درہم لے لیتے، ہو سکتا ہے کہ ہم آج اس کی کھوٹی کمائی کو قبول کرتے تو کل اللہ رب العزت جو ہم کمائیاں کر رہے ہیں نا، اللہ رب العزت میرے بھی کھوٹے عملوں کو قبول کر لیتا۔ تو دیکھیں کتنا صبر ہے نا ان کے اندر، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل من الصابرین، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں، بے شک وہ سارے نیکوکار تھے۔ اور یونس علیہ السلام جب وہ گیا غصے میں بھرا ہوا، پھر اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، اور پھر اللہ رب العزت نے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ کس طرح وہ اپنی امت کو چھوڑ کے، جب ان کی امت نے ان کی بات نہیں مانی اور آپ نے ان کو جو ہے وہ عذاب کی بشارت دی، اس کے بعد آپ وہاں سے لیکن امت نے ان کی بات کے اوپر دھیان نہ دیا، تو یہ گھر چھوڑ کے جو ہیں ان کو 3 دن کا بتایا کہ اللہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور عذاب کی وعید دے کے آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور آپ اس ملک کو چھوڑ دینا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ راستے کے اندر جو ہے وہ سمندر کے اندر طوفان آ گیا، اور وہ جو ملا تھا اس نے کہا کہ کوئی ملازم اپنے مالک سے بھاگا ہوا اس کشتی کے اندر سوار ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں طوفان آیا ہے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر سوچا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا، 3 دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، اور ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے اللہ کے حکم سے ان کو دریا کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا گیا، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب اس مچھلی نے بھی ان کو نگلا تو ایم ہی نہیں نگلا، اللہ نے روز اول سے اس مچھلی کو پیدا کیا تھا، اور اس کا مقصد اس کو بتا دیا تھا کہ تیرا پیٹ میرے ایک نبی کا مسکن بنے گا، تو نے اپنے دانتوں کو جو ہے وہ اس کو پیچھے رکھنا ہے، میرے یونس کو کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، پھر انہوں نے پکارا ان اندھیروں کے اندر، 3 اندھیریاں تھیں، ایک تو سمندر کا اندھیرا تھا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور ایک رات کا اندھیرا تھا۔ ان اندھیریوں کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت سے فرمایا، دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تو تو پاک ہے اللہ، لیکن میں نے ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کیا جو تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اب کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی پہلے بھی جو تھی پکار، وہ کیونکہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو یہ ذکر جو ہے یہ آسمان تک پہنچتا تھا۔ اب یونس علیہ السلام کی آواز اب بھی عرش کے اوپر پہنچ رہی تھی، لیکن بنبناہٹ کی صورت میں۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ رب العزت یہ آواز آج مدھم، بہت مدھم آواز جو ہے وہ آ رہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے اس وقت بتایا کہ یہ میرے یونس کی آواز ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فاستجبنا لہ، ان کی دعا کو
قبول کیا اور انہیں نجات دی اس غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اب اس کے اندر کبھی کہیں پہ 40 دن کا ہے، کہیں 40 گھڑیوں کا ذکر ہے، یہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ کتنے دن یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ کئی جگہ پر یہ بیان ہے کہ 3 جگہ پر وہ 3 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پہ جو ہے وہ لا کے پھینک دیا، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ جیسے جلد چھوٹے بچے کی ہوتی ہے نا، عجیب سی پلپلی سی، تو اس طرح کی ان کی جلد جو ہے وہ ہو گئی ہوئی تھی۔ اب اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ایک روزانہ ایک کدو کا جو ہے وہ ایک کدو لگتا جس کو یہ کھا لیتے۔ کدو کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور آج بھی کینسر کے مریضوں کو ڈاکٹر جو ہیں وہ کدو کھانے کے لیے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا ہے، ایک بکری روزانہ ان کے پاس آتی، یہ لیٹے ہوئے ہوتے، وہ بکری آ کے اس طریقے سے کھڑی ہوتی کہ آپ اس کا دودھ جو ہے وہ بکری آپ کو دودھ پلا کے چلی جاتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر جب کوئی بھی بندہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ تائب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم میں نے پڑھا تھا کہ جس وقت کوئی بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس دن آسمان کے اوپر چراغاں کرتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہوا اللہ پاک، آج آپ نے آسمان کے اوپر چراغاں کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے آج میرا فلاں بندہ جو ہے آج اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور آج میں نے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو کتنا کسی بندے کی توبہ کا کتنی شدت سے اللہ انتظار کرتا ہے کہ اے میرے بندے، ٹھیک ہے گناہ ہو گیا تجھ سے، وہ تیرا ایک بشری تقاضا تھا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ بندے کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری شان کو دیکھے کہ یہ پلٹ کے آئے اور اپنے گناہ کے اوپر جو ہے وہ اصرار نہ کرے۔ اور اگر کوئی بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار پلٹتا ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، کیونکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ کے اوپر پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کے ہماری توبہ کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور زکریا علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے رب نہ چھوڑ تو مجھے اکیلا، اور بے شک تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے۔ اس کا بھی کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بن موسمی پھل دیکھ کے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو جو ہے وہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی بیوی بانج تھی لیکن اصلح لنا لہو زوجہ، اور اللہ نے ان کی بیوی کو جو ہے وہ اس وقت ٹھیک کر دیا۔ اب ان دونوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ دوڑ لگاتے تھے نیکیوں کی طرف، سبقت کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اچھا کل کر لیں گے، اچھا کوئی بھی نیکی کا موقع آیا نا تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اس کو کل کر لیں گے یا تھوڑی دیر وقت کے بعد کر لیں گے۔ جس وقت بھی وہ موقع سامنے آتا وہ یسارعون فی الخیرات، وہ کیا کرتے، وہ فوراً سے جو ہے وہ اس نیکی کی طرف بڑھتے، اور وہ پکارتے تھے اپنے رب کو رغبم و رہبا، اللہ سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے تھے، اور ان کو جنت میں جانے کی تمنا بھی تھی۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ دونوں جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ واللاتی، اور وہ عورت احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے پھونکا اس کے اندر اپنی روح کو، اور ہم نے بنا دیا اس کو نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ حضرت مریم کا قصہ کہ کس طریقے سے وہ تو ایک پاک دامن عورت تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے اسے اولاد دینے کا سوچا تو فرشتہ جبرائیل امین آئے، اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ پھونک ماری، ان کا سینہ کھول کے سینے سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے پھونک ماری، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو اولاد عطا کی،
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان حاذہی امتکم، یہ سارے، یہ پہلے نبیوں کی سارے یہ نبیوں کے قصے اللہ رب العزت نے ہمیں سنائے، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ سنایا، تو یہ بتایا گیا کہ یہ تمہاری امت تھی، امت واحدہ، یعنی کہ یہ سارے نبی جو تھے، یہ تمام انبیاء کی امتیں اور نبی، یہ سب تو ایک بنیادی طور پر ایک ہی دین کے اوپر تھے۔ لیکن جو تھے نا اس وقت سب کا، کیونکہ سب نبیوں کی جو دعوت تھی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اور کہ اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم بھی میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور یہ جو پہلے لوگ تھے نا، یہ بھی ایک گروہ تھا انسانوں کا جو سارے کے سارے نیک تھے، لیکن اپنی امتوں کے ہاتھوں پہ بس تھے، با اختیار نہیں تھے۔ یہ آپ کو پتا کہ نبیوں کے ساتھ یہ پہلے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کس طریقے سے نبیوں کو جو ہے وہ قتل بھی کیا، اور رات کے وقت وہ دنوں کو کتنے کتنے نبیوں کو قتل کرنے کے بعد یہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی، یہ یہودی جو تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ واپس آ کے اپنے کاروبار کے اوپر ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ جو پہلے لوگ تھے نا، یہ سارے کے سارے یہ جو نبی تھے، ان سب کا کی دعوت جو ہے وہ ایک ہی تھی، لیکن دین کو سمجھنے میں بعد میں آنے والوں نے غلطی کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے معبود اور بنا لیے، اور انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ بعد میں آنے والے جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، یہ سب کے سب جو ہے وہ ہماری طرف ہی لوٹ کے آئیں گے، اور پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جس نے عمل کیے ہوں گے اچھے، اور وہ مومن ہوگا، اور تو نہیں ہم اس کی نعمتوں کی، اس کی کوشش کی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نہ قدری نہیں کریں گے، یعنی اس نے جتنی بھی دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی نا، اللہ کسی مومن کے اس کوشش کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم بے شک اس کو لکھنے والے ہیں، جو کچھ بھی بندہ آج کر رہا ہے وہ اپنی قسمت خود لکھوا رہا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ اتارے، ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا مگر فرشتہ جو ہے وہ اس وقت تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، اور جب ہم کوئی بدی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ بائیں ہاتھ کے فرشتے کو اس وقت تک لکھنے نہیں دیتا جب تک کہ ہم اس غلطی کو کر نہ لیں، اور اگر ہم لکھنے اب ہم نے نیت کی تھی اس برے کام کو کرنے کی، لیکن ہم نے اس کو برے کام کو ترک کر دیا، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آ گیا، تو اس کے اوپر بھی پھر وہ جو دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ ہماری ایک نیکی جو ہے وہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے برائی کے ارادے کو ترک کر کے اچھائی کو اپنایا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ بے شک وہ تمہارے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور حرام کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر جس کو ہم نے ہلاک کیا اس کے گناہوں کے سبب، کہ وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ جب آ جائیں گے، کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ قرب قیامت، بالکل قیامت کے نزدیک جو ہے وہ آئیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی کچھ جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں بتا دوں کہ ایک دھواں اٹھے گا جزیرۃ العرب سے، اور پھر ایک آگ نکلے گی جو کہ ان کو دھکیلے گی، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ کیا کریں گے، سارا سمندروں کا پانی اور ان کا جو کھانا ہے وہ کھا جائیں گے، پھر دابت الارض زمین سے نکلے گا آئے گا، پھر زمین جو ہے وہ ایک طرف سے مشرق اور مغرب کی طرف سے ایک طرف سے جو ہے وہ زمین کے اندر دنس جائے گی، پھر سورج کا جو ہے وہ مغرب سے نکلنا، یہ سب جو ہیں یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو جس طرح تسبیح ہم پڑھتے ہیں تو ایک کے بعد ایک تانا گرتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ قرب قیامت کے بالکل نزدیک جو ہے یہ اس طریقے سے یہ نشانیاں جو ہے یہ آئیں گی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا کہ قیامت اس وقت آئے گی
قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کے جو مومن بندے ہیں ایک ہوا اللہ چلائے گا، اور جتنے بھی زمین کے اوپر جو مومن بندے ہیں ان سب کو موت آ جائے گی، اور پھر وہ بندے باقی بچ جائیں گے جو کہ کافر، منکر اور یہ جو تھے نافرمان تھے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے یہ قیامت کا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آئے گا۔ اپنے نیک بندوں کو اللہ قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے گا، اور اللہ جو ہے وہ انہیں موت دے دے گا۔ وقترب الوعد الحق کا، اور قریب آ گیا ہے وعدہ حق کا، یعنی جو وعدہ قیامت کا تھا۔ پھر اس دن پھٹ جائیں گی ان کی نگاہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں نا، جس وقت وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہائے خرابی ہمارے لیے، ہم ہی غافل تھے اس دن سے، بلکہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ ہنا اس کو چھپ کر ہوا دے ذرا۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ یہ جو ہیں وہ اس وقت جو گناہ گار لوگ ہیں نا، وہ اس وقت یہ کہیں گے ہم ہی ظالم تھے، اور ہمارے گندے اعمال کی وجہ سے آج یہ جو ہے وہ ہمیں یہ دن جو ہے وہ دیکھنا پڑا، اور بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور بے شک یہی لوگ جو ہیں وہ اس آگ کے اندر ڈالے جانے والے ہیں۔ جب یہ آیت آئی نا تو اس وقت قریش مکہ اس آیت کو پڑھ کے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ یہودیوں کے ساتھ عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اتاری، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، کہ اگر انہوں نے ان بتوں کو معبود بنایا ہے تو وہ اس کے اندر داخل ہوں گے، اور سارے کے سارے وہ اس کے اندر یہ جو عام لوگ ہیں نا، وہ جنہوں نے خود سے اپنی عبادت کروانے کا حکم دیا نا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جن کے مرنے کے بعد اگر تم لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اپنی پوجا کا مرکز بنا لیا تو وہ لوگ جہنم میں ما وردوہا، وہ اس جہنم کے اندر نہیں داخل ہوں گے، اور وہ جو دوسرے ہیں وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ہوگا اس جہنم کے اندر ہی چیخنا اور چنگھاڑنا، اور اس کے علاوہ اس جہنم کے اندر اور کوئی بات جو ہے وہ نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو سبقت کر گئی ان کے پاس ہماری بات پہلے سے، جن لوگوں کے بارے میں ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے عذابوں سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، نہیں وہ سنیں گے اس جہنم کی کوئی آہٹ، اور ان کے لیے ہوگا اس جنت کے اندر جو وہ چاہیں گے۔ جو جنتیوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اللہ رب العزت ان کے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کے لیے اتار دے گا، نہ پہنچے گی ان کو گھبراہٹ کوئی اللہ کی طرف سے۔ اور تتلقاہم الملائکۃ، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے، اور یہی وہ وعدہ ہے، یہی وہ دن ہوگا جس کا اللہ رب العزت نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جس دن لپیٹ لے گا آسمان کو قطعی سجل، جس طرح ایک تمار کاغذوں کے بنڈل کو لپیٹتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان کو لپیٹ لے گا، اور جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ اسی مخلوق کے اندر جو ہے وہ اللہ پیدا کرے گا۔ یہ وعدہ ہے ہمارے اوپر کہ بے شک ہم ہی اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے تو ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، اور تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور کے اندر نصیحت یا اللہ کے احکامات، یہ کہ زبور کے اندر اللہ رب العزت نے نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ میری زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے عبادی الصالحون، کہ جو نیکوکار ہوں گے۔
ان فی حاذا لبلاغا لقوم عابدین، اور بے شک اس پیغام کو پہنچا دیں آپ عبادت گزار بندوں کے لیے، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ وہ پوری مخلوق کے لیے، چرند پرند اور سب کے لیے اے نبی آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا۔ کل اے نبی آپ کہہ دیں اس کے سوا نہیں کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بے شک معبود تمہارا معبود واحد ہے، فہل انتم مسلمون، تو تم کیا اس کی فرما برداری کرو گے؟ فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر تم پھر جاتے ہو تو فَقُل، پھر آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا سب لوگوں کو یکساں طور پہ، کہ میں نے کسی مطلب قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھا، یعنی کہ میں اپنے رشتہ داروں کو تو جو ہے وہ دین کی دعوت دوں اور دوسرے لوگوں کو نہ دوں، میں نے برابری کے اوپر جو ہے وہ یکساں سب کو جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے اس سے خبردار کر دیا۔ اور یہ کہ نہیں میں جانتا کہ قیامت جو ہے جس کی میں تمہیں بشارتیں دیتا ہوں کیا وہ قریب ہے یا اس کو میرے اللہ نے ابھی دور رکھا ہوا ہے، اس کے سوا نہیں کہ وہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اگر آپ اپنی بات کو بلند آواز سے کرتے ہیں یا اس کو آپ آہستہ آواز میں چھپا کر کرتے ہیں، یا کوئی بات جو ہے وہ آپ اس کو ظاہر نہیں کرتے اور آپ اس بات کو جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ہی چھپاتے ہیں، اور ان ادری، اور اگر میں اس کو جانتا لا اللہ فتنتن، اور یہ کہ نہیں میں جانتا، اللہ رب العزت نے اس قیامت کو مخفی کس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے آزمائش بنا دیا اور فائدہ بنا دیا تمہارے لیے ایک وقت تک، کہ اگر ان کے اوپر یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ قیامت کیوں نہیں لے آتا، اللہ موت کیوں نہیں لے آتا، اللہ وہ عذاب کیوں نہیں لے آتا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا نہ آنا بھی ان کے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہے، کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ جو میں نے ان کو ڈھیل دی ہے اس وقت کے اندر بھی یہ توبہ ہی کرتا ہے، یا یہ واپس جو گناہ اس کی زندگی کے اندر شامل ہے یہ اپنے انہی گناہوں کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرتا ہے اور برابر جو ہے وہ انہی گناہوں کو کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتا۔ تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرے رب کے فیصلے جو ہیں وہ سچے ہیں، اور میرا رب جو ہے وہ رحمان ہے، اور میرا رب ہی میری مدد کرے گا۔ یہ جو تم میرے بارے میں غلط باتیں کہتے ہو نا، کبھی مجھے ساحر کہتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو، کبھی پاگل کہتے ہو، کبھی مجنوں کہتے ہو، تو ان ساری باتوں کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرے گا جو تم میرے بارے میں بیان کرتے ہو۔